Hello, Assalamu alaikum. This is Muhammad Shafiq, an HEC professional. I'm working in the field of HEC from the last 8 years. Today, I choose a topic, the HEC policy, in which I will talk upon. Almost in every interviewer asked about the HEC policy, that what is the HEC policy. Like, this is very common question, and I think every HEC professional, if even he is a fire watcher, hole watcher, WPR, safety officer, each and every person, even an employer, should also know about the HEC policy, that what is HEC policy, what are the key elements of the HEC policy, what are the commitments, what is its importance, and at the end its implementation, the last but not the least. So چلو ہم اس کے ڈیفینیشن پہ بات کرتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کافی سمپل ہے کہ ایچ ای سی پالیسی ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بائی دا کمپنی اور دی آرگنائزیشن دیٹ شوز اٹس کمٹمنٹ ٹو دا ہیلتھ, سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ. لائک یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو کمپنی کی طرف سے یا آرگنائزیشن کی طرف سے ہوتی ہے, اور اسی اسٹیٹمنٹ سے کمپنی کی جو کمٹمنٹ ہے سیفٹی, ہیلتھ اور انوائرمنٹ کی طرف وہ شو ہوتی ہے. اور یاد رکھو کہ یہ جو کمپنی کی ہائر مینجمنٹ ہے وہی سائن کرتی ہے. لائک سی ای او کا سائن بھی اکثر اس پہ ہوتا ہے. تو اس کے جو کی ایلیمنٹس ہے وہ کیا کیا ہے. سب سے جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کا ایچ ای سی پالیسی کا کہ کمٹمنٹ ٹو کمپلائی ود لاز, اسٹینڈرڈس اینڈ ریگولیشنز. یعنی ایچ ای سی پالیسی میں جو ہے یہ بنائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ کمپنی جو ہے لوکل لاز یا انٹرنیشنل لاز, اسٹینڈرڈز اور ریگولیشن کو فالو کرے گی. پروٹیکشن آف ورکرز, وزٹرز, جو بھی ہے ورک پلیس میں جو بھی ادر کانٹریکٹرز یا کو ورکرز جو بھی ہیں, ان سب کی جو پروٹیکشن ہے یہ. اور اس کے علاوہ پریونشن آف ایکسیڈنٹ, انجریز, النس اینڈ ڈیمیج ٹو دا انوائرمنٹ. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اس میں کنٹینیوس امپرومنٹ کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ تھرو ٹریننگ, آڈٹس اور پرفارمنس مانیٹرنگ کے ذریعے اس کو کنٹینیوسلی امپروو بھی کرنا ہے. اور جو اس کا لاسٹ ایلیمنٹ ہے وہ رسپانسبلٹیز اینڈ مینجمنٹ, مطلب رسپانسبلٹی آف مینجمنٹ اینڈ امپلائی. یعنی مینجمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز ایچ اے سی, اور پھر امپلائیز کی کیا رسپانسبلٹی ہے, امپلائر کی کیا رسپانسبلٹی ہے. یہ سب اس ایچ ای سی پالیسی میں ڈیفائن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کمٹمنٹس. اس میں جو کمٹمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ دا کمپنی ول بی پرووائڈنگ سیف اینڈ ہیلتھی ورک پلیس فار دا ورکرز. اور دوسری جو کمٹمنٹ ہے کہ کمپنی ول ٹرائی ٹو پریونٹ ایکسیڈنٹس اینڈ پولوشن. لائک دے آر پرو ایکٹیولی working to prevent the happening of any unwanted events that can cause damage to the environment or the workers. پھر اس کے بعد جو فورتھ اس کی امپورٹنس میں کمٹمنٹس میں آتا ہے وہ یہی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ کمپنی ول فالو آل لاز, اسٹینڈرڈس, جو ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرے گی. پھر امپلائی کی جو پارٹیسپیشن ہے ٹورڈز ایچ ای سی کی جو اویئرنیس ہے یا جو بھی ایچ ای سی کے ریلیٹڈ ٹریننگز ہے اس میں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو انکریج کرنا, یہ اس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے, ایچ ای سی پالیسی بنانے کا فائدہ کیا ہے, امپورٹنس کیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے بٹوین دا کمپنیز, امپلائرز اینڈ امپلائی,
employer, company and the contractor, client, and مطلب ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اور اس کے بعد ریڈیوس ایکسیڈنٹ اور کاسٹ، یعنی اگر اس کا جو مین پرپز ہے ٹو ریڈیوس ایکسیڈنٹ، جب ایکسیڈنٹ ریڈیوس ہوں گے تو الٹیمیٹلی کاسٹس بھی کمپنی کی کم ہی ہوگی، ریڈیوس ہوگی. کمپنی کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی اس سے بڑھتی ہے. لائک اگر کسی کمپنی کی پالیسی اچھی ہے HEC کی، اور وہاں پر اچھی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر ایکسیڈنٹ، انسیڈنٹ اور ورکر کا جو سیفٹی ہے اس کو پورا خیال رکھا جاتا ہو، تو وہ اس کمپنی کی ریپوٹیشن ہے وہ بھی بلڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں. اس کے علاوہ پروٹیکٹ انوائرمنٹ، یہ بھی ایک اس کا امپورٹنس ہے کہ اچھی HEC پالیسی کے ذریعے انوائرمنٹ بھی محفوظ رہتا ہے. جو اس کا لاسٹ ہے امپلیمنٹیشن، لائک پالیسی صرف بنانا نہیں، پالیسی صرف کاغذ تک محدود نہ ہو بلکہ اس کا ریئل ٹائم امپلیمنٹیشن ہو. امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا؟ ٹریننگ، اویئرنیس، مطلب اگر ورکرز کو آپ ٹریننگ دو گے، اویئرنیس دو گے سیفٹی کے بارے میں، تو ہی HEC پالیسی پراپرلی امپلیمنٹ ہوگی کسی بھی کمپنی کی. رسک اسیسمنٹ پراپر کیا ہو اور اس کے جو کنٹرولز ہے وہ بھی پراپر امپلیمنٹڈ ہو. ایمرجنسی کے لیے پریپیئرنیس، لائک ان کیس آف فائر یا اینی ایکسیڈنٹ یا اینی نیئر مس، کمپنی کیسے ریئیکٹ کرے گی، وہ جو ایمرجنسی پریپیئرنیس ہے وہ بھی ہونا چاہیے، تب ہی HEC پالیسی پراپرلی امپلیمنٹ ہوگی. اچھا، اس کا جو مین وہ ہے کہ یہ ریگولرلی آپ اس کی مانیٹرنگ کرنا اور پھر آڈٹس کرنا کہ یہ کتنی افیکٹو ہے یہ جو HEC پالیسی ہے. تو یہ سمپل ہے. آپ لوگ جو انٹرویوز جانے سے پہلے بس یہ چیزیں آپ ایک دفعہ لیکچر اگر سنو اور یہ مائنڈ میں تھوڑی جو موٹی باتیں ہیں وہ رکھ لو، اور ساتھ میں جو ڈیفینیشن ہے وہ تو آپ کو ایزی سمپل ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ اٹ از اے ریٹن اسٹیٹمنٹ میڈ بائی دا کمپنی اور دا آرگنائزیشن دیٹ شوز اٹس کمٹمنٹ ٹورڈز ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ. یہ سمپل ڈیفینیشن، اور پھر یہ تھوڑا ڈیٹیل بھی آپ کو پتہ ہو کہ اگر کوئی بھی آپ سے ڈیپر وہ اندر جانے کی کوشش کریں تو تھوڑی بہت آپ اس پہ بات کر سکو. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. HEC پالیسی کے بارے میں کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے یا آپ کو کچھ امپرومنٹ چاہیے تو آپ کائنڈلی کمنٹ میں آگاہ کیجیے. تھینک یو سو مچ.